کہاں سے سر بول رہے ہیں؟ جی ہم فیصل آباد سے بات کر رہے ہیں. اچھا آپ کا نام؟ میرا نام یعنی جو جواب دے رہے تھے تو ان کا نام تو مفتی مولانا محمد اسحاق ہے. جی 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 صحیح مہربانی. السلام علیکم. کہاں سے بول رہے؟ یہ بند ہو گیا مولانا. تو سوال یہ تھا کہ ملم یتغنى بالقرآن فلیس منا. ایسا حدیث پاک کے بارے میں لوگوں نے طرح کی تشریح کی ہیں. یہ بھی ہے کہ جو قرآن کو کافی نہیں سمجھتا اس کے بعد بھی سمجھتا کہ اور کسی کتاب کی ضرورت ہے وہ ہم میں سے نہیں. یہ تغنہ کا یہ بھی معنی کیا گیا کہ جس کو قرآن نہیں کافی معلوم ہوتا اس سے بھی بے نیاز نہیں ہوا. اب ہدایت اور کہیں سے ڈھونڈتا پھرتا وہ ہمیں ایک عام یہی ہے کہ جس نے سر سے نہیں پڑھا سنوار انہوں نے لفظ لکھا ہے مولانا لے ہو سر ہو اور ترنم ہو اور گانے کی طرز ہو. نہیں گانے کی طرز وغیرہ پر جو پڑھا جائے نا غنا کی طرز سے یہ نہیں تھی. یہ سب علماء نے حرام کہا ناجائز. ایسا نہیں حضور نے پڑھانا صحابہ نے بلکہ قرآن پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہونا چاہیے کہ آدمی رو رہا یا رونے کی کوشش کر رہا خوف تاری ہونا چاہیے رونگٹے کھڑے ہو جائے لرز جائیں لوگ آنکھوں سے آنسو. بھائی یہ قرآن پڑھنے کا حق. باقی سنوار کر پڑھنا کے الفاظ ضرورت ہوں جہاں ٹھہرنا ٹھہرا جائے وہ بات مراد ہے. یہ گانا وغیرہ جو ہے یہ تو صاف تغنی جو ہے موسیقی. علماء نے لکھا کہ اذان اگر ایسی دی جائے جیسے کہ سب مسجدوں میں راج ہوگی یہ سب حرام ہو رہا. کوئی ایسی اذانوں کی نہیں اللہ رسول نے اجازت. سیدھا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر جلال کے ساتھ کہو زمین کانپے اللہ ایسا لمبا کرتے ہو. مولانا شریف ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس اللہ پر اتنی مت تمہارے باپ نے لکھی ہے. کہاں ہے مت اتنی بڑی؟ ایک تو الف ہے کھڑا اس پر اللہ اکبر تم اللہ لیے جاتے ہو. اس لیے ان کے سامنے اذان نہیں عام آدمی دے سکتا تھا. وہ کہتے ٹھیک کرو کیوں اللہ کے احترام کو بدلتے. تو یہ سارا نا گویوں نے بنا لیا سلسلہ. ایسا نہیں. قرآن پڑھو اچھی آواز سے پڑھو مگر پڑھتے وقت پتہ ہو کہ اللہ کا کلام ہے. لرز رہے ہو تم. مصر و فلسطین میں وہ عذاب میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیما. پہاڑ کانپنے لگتے تھے جیسے پارا کانپتا ایسے جلال کے ساتھ روب ہوتا تھا. اب یہ گانا بجانا ہی رہ گیا. نہ کہنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اکبر کیا کہہ رہے ہیں. پوری دنیا کو للکار رہے ہیں بوش بڑے اور اپنے کو بھی. کون ہو تم بڑے بڑے ہوئے؟ بڑا اللہ ہے. کسی کی خدائی نہیں سوائے اللہ کے. اور قانون وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے. یہ اعلان ہے بغاوت کا کہ ہم زمین پر کسی کی بات نہیں چلنے. اس لیے کون اذان دینے دیتا؟ کافر غلط باتیں. وہ کوئی ان سے زیادہ بے ایمان نہیں تھے مگر وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا. اب نہ کہنے والا وہ سمجھتا ہے نہ سننے وہ کہتے پڑھتا رہے. ہماری چھاؤنیوں میں اگر پڑھتا رہے نہ اس بیچارے کو خبر ہے یہ کیا کہہ رہا. اس لیے کافر انگریزوں نے اپنی چھاؤنیوں میں ملازم رکھ لیے مؤذن اور امام کے پڑھاؤ فوجیوں. سمجھتے تھے یہ فوجی بھی بیوقوف ہے یہ اذان ہے. ورنہ اگر سمجھے یہ تو سکھا رہا کہ برطانیہ کیا مسلمان حاکم بھی اگر شریعت نہیں چلائے گا گردن سے پکڑ کر تخت سے اتار دے. اعلان ہے بغاوت. اذان آئی. اللہ کہتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی جلدیں کانپنے لگتی ہیں. یہ سورے تھی کہ مست ہو جاتے تھے اور اس طرح ہاں سبحان اللہ کہو. آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہو. تماشا بنا رکھا. یہ محافل قرات ہو رہی. توبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی تو ہے اکرام بات کر رہا ہوں. جی جی مولانا سے سوال ہے کہ طارق جمیل صاحب کی کیسٹ سنی ہے کزن نے. وہ کہتا ہے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا اور حضرت آسیہ تھیں جو ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے جنت میں کرا دیا ہے. یعنی زوجہ فرعون. جی 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 جی. یہ میرے بھائی پچھلی مرتبہ بھی سوال آیا تھا تو یہ حدیث لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ آپ نے حضرت مریم کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خدیجہ تجھے پتا ہے کہ تیری سوتنے ہیں جنت میں. وہ آسیہ بنت مزاحم ہے مریم ہے بنت عمران اور ام کلثوم ہے ابن عمران. 3 ہیں موسیٰ کی بہن اور عیسیٰ کی ماں. اور یہ ساری باتیں میرے بھائی غلط ہیں. طارق جمیل صاحب ہمارے محترم دوست ہیں. اچھا کام ہو رہا ان کے ذریعے مگر وہ احتیاط نہیں کرتے. جو آتا نا سامنے ان کے شاگرد بھی کئی مرتبہ ملے ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ مدرسہ وہ کہتے ہیں ہم نے بھی کئی مرتبہ کہا کہ شیخ جو باتیں آپ جانتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح کیوں بیان کرتے. تو زیادتی ہے ان کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسی ضعیف اور موضوع روایتوں کا کیا فائدہ. بالکل صحیح بیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے شکریہ. مولانا سوال ہے ہمارے پاس کہ روزے کی حقیقت اور اہمیت کیا ہے.
چونکہ مہینہ آنے والا ہے تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ توفیق دے، تندرستی دے، اب سر پر ہی ہے نا، وہاں تک اللہ پہنچا دے، ہے تو کوئی پتہ نہیں 14-15 دن باقی ہیں، کتنے ساتھی بچھڑ جاتے ہیں، اللہ فضل فرمائے تو اس تک پہنچ جائیں۔ مہینہ تو ایسا آنا کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں نہیں بخشا گیا وہ سارے سال میں نہیں پھر بخشا جائے گا، پھر کون سا وقت آئے گا کہ وہ بخشا جائے؟ کم وقت نے یہ زمانہ بھی گم کر دیا۔ یہی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ باعدہ من ادرک رمضان فلم یغفر، جس کو رمضان ملا اور وہ بخشا گیا وہ ہلاک ہی ہو گیا، اب برباد ہی ہو گیا۔ تو اس مہینے کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے، پوری سرگرمی کے ساتھ، ایک ایک سانس جو ہے نا اس کو ضائع نہیں جاننے دینا، فائدہ اٹھانا۔ تو امام جعفر صادق کے فرمان کا یہ دوسرا جو ہے کہ اب ایک موقع رہ گیا کہ وہ عرفات میں پہنچ جائے تو شاید بخشا جائے، ورنہ رمضان کے بعد اور کوئی چیز، یا رمضان تھا یا عرفات ہے، اپنی سال میں کون سا وقت ہے جیسا مبارک۔ تو لوگوں کو بالکل اپنے دلوں میں ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اب سے کمر باندھے، استقبال کے لیے تیار ہو جائے۔ باقی روزہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا کہ کوئی عمل ایسا نہیں جس کا ثواب اللہ نے نہیں بتا دیا فرشتوں کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، الا صوم، روزہ ایسا اللہ نے کہا رہنے دو فرشتوں، یہ تمہارے کمپیوٹر میں نہیں آ سکتا، فإنه لي أنا عزیز ہے، یہ میرے لیے رکھتا ہے آدمی بھوکا پیسہ، میں ہی اس کا انعام دوں گا۔ اب جب اللہ نے اپنے پر رکھ لیا کہ یہ حساب سمجھانے کی بات نہیں، اور اسی لیے علماء جو قرآن مجید کی آیت انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اس کے تحت بھی صوم کا ذکر کرتے کہ وہ صبر کی ایک قسم، یہ روزہ بھی ہے، اس لیے اس کا حساب انگنت، بالکل اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو دے گا نا وہ شمار نہیں ہو سکتا۔ پوری طرح اس کے لیے شوق پیدا ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ رمضان آئے اور شوق سے روزے رکھیں گے۔ باقی حقیقت تو آپ نے سمجھا دی کہ جو بری باتیں نہیں چھوڑتا، غلط کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یضع طعام و شراب، تو اللہ کو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ بھوکا پیسہ مرتا رہے، کھائے پیے پھر جائے جہنم میں۔ روزہ رکھنا تھا تو پھر پوری طرح رکھتا۔ یہ بھی امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ میں امام جعفر صادق سے اور کئی لوگوں سے روایت کیا کہ جب روزہ رکھو تو روزہ جو ہے نا پھر تمہارے کانوں کو بھی رکھنا چاہیے، تمہاری آنکھوں کو رکھنا چاہیے، تمہارے سارے اعضاء کو رکھنا چاہیے۔ صوم کا معنی ہی رک جانا، روزہ تو ہم فارسی میں ترجمہ کریں، معنی کیا؟ صوم رک جانا۔ جب گھوڑا چارہ نہیں کھاتا بیماری جو ہے اس کو صام الفرض، رک جانا، ہوا رک گئی، سامت رہ، چلنے رک جانا، اس لیے ہر برائی سے رک گیا، ہر غلط کام سے رک گیا۔ پھر روزہ ورنہ بھوک پیاس یا برداشت کرتا رہا، باقی سارے حلال حرام جو ان کی فکر نہ کی، تو یہ بھوکا مرنے والی بات ہے۔ کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمأ والجوع، کتنے روزے دار ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ پناہ دے، روزہ رکھیں پھر اچھے طریقے سے رکھیں، یہ نہیں روزہ رکھے اب یہ گزر نہیں یار، روزہ گزرتا چلو گانے سنیں، شطرنج بچھا لیں، تاش کھیلے، کیا فائدہ؟ حرام حرکتیں کرتے رہے تو روزہ کی ضرورت کیا تھی پھر؟ جی جزاکم اللہ خیر۔ مولانا روزے ہی کے متعلق سوال کا دوسرا جوزہ ہے کہ سحری کے وقت بعض لوگ جی اذان کے بعد تک کھاتے رہتے ہیں، ان کی سحری کی کیا پھر حیثیت برقرار؟ ہاں، بدقسمتی سے ایسے بہت لوگ ہیں جنہوں نے ایک حدیث کا غلط مطلب سمجھ کر نا جان بوجھ کر یاد بنا لی ہے۔ جی کال لینے والا۔ السلام علیکم۔ السلام جناب، محمد جنس بول رہے ہیں جی۔ جی اچھا، یہ رکھی صور اسلام ہے، کس چیز کا؟ لونڈیاں جو پہلے کیا تھی اور اب اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ یونس صاحب اس بارے میں ان دنوں نے بہت دوستوں نے پوچھا، اس لیے آپ آتے ہی رہتے ہیں، میں انشاءاللہ نا اس پر ایک وضاحتی خطبہ دوں گا تاکہ نا لوگوں کا ذہن صاف ہو۔ یہ ایک آدھ کی بات نہیں، آپ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ بہت بیچارے پڑھے لکھے آئے کہ لونڈی کیا اب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ گھروں میں یہ کام جو کرتی ہیں نوکرانیاں بیچاریاں، ان کو ہی سمجھتے ہیں لونڈیاں، اور بڑی بدماشی شروع ہو گئی، توبہ توبہ۔ تو لونڈی کے بارے میں انشاءاللہ نا خطبہ ہی دینا پڑے گا، تو پھر یہ اگلا جمعہ رکھ لیں، رکھ لیں انشاءاللہ، میں اس کی وضاحت کر دوں گا کہ لونڈیاں کیا ہے اسلام میں، تاکہ ذہن صاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش، جو گرد و غبار ہے نا یہ چھٹ جائے۔ چلو خوش رہو، سلام، اللہ خیر سے یوں سب رکھیں جی۔ وعلیکم السلام۔ تو سحری کی بات کہ حدیث پاک ان لوگوں نے پڑھ لی کہ جب اذان کی آواز سنو تو تم کھانے پینے سے نہ رکو، کھاتے پیتے رہو، خوب سیر ہو جاؤ،